نعت پاک کے چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ ایک مطلع عرض کر رہا ہوں یہ نعت کا۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اسی کیفیت میں یہ مطلع ہوا اور اس میں نعت کے کچھ شعر ہوئے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع ملاحظہ فرمائیں۔ آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں، آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے۔ آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں، آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے۔ آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں، آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے۔ آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے۔ رات مہکی ہوئی چاند ہنستا ہوا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے۔ رات مہکی ہوئی چاند ہنستا ہوا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھول ایمان کے کھلتے ہیں کردار میں، سبحان اللہ۔ ہے ادب شرط دربار سرکار میں، ہے ادب شرط دربار سرکار میں۔ سر کے بل جائیے عظمتیں پائیے، یہ مدینے کی گلیوں کا دستور کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر کے بل جائیے عظمتیں پائیے، یہ مدینے کی گلیوں کا دستور ہے۔ کیا بات ہے۔ بھی آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے آپ شریک ہو جائیں گے تو یہ عبادت میں ہی لکھا جائے گا۔ بڑی خاموشی سے آپ نے 2 شعر سن لیے، یہ آخری شعر سنیں آپ محبتوں کے ساتھ۔ جس طرف دیکھیے نور ہی نور ہے۔ کیا بات ہے، واہ۔ اتنے آنسو کے تر ہو گئی تھی زمین، ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں، ایسا سجدہ ہوا ہے نہ ہوگا کہیں۔ اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا، آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے محبوب سے رب نے یہ کہہ دیا، آپ کی ہر ادا ہم کو منظور ہے۔ آمد مصطفیٰ پر یہ سارا جہاں، آج خوشیوں میں کس درجہ مسرور ہے۔ کوئی روشنی تھی ابھی یہاں، ذرا جھلملا کے چلی گئی۔ میں نے روشنی کو علامت بنایا، یہ مطلب سماعت فرمائیں۔ کوئی روشنی تھی ابھی یہاں، واہ، ذرا جھلملا کے چلی گئی۔ کوئی روشنی تھی ابھی یہاں، ذرا جھلملا کے چلی گئی۔ میں نظر نہ اس سے ملا سکا،
میرے ہوش اڑا کے چلی گئی، میں نظر نہ اس سے ملا سکا، میرے ہوش اڑا کے چلی گئی۔ میں تو روشنی کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی کی بات کریں۔ واہ، میں نظر نہ اس سے ملا سکا، میرے ہوش اڑا کے چلی گئی۔ دوستو، میں ایک بات عرض کر دوں، دلی، لکھنؤ یا حیدرآباد، جب ہم ان شہروں میں جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں، غزل کا انتخاب کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہاں غزل سنی جائے گی، اور ایسا ہوتا بھی ہے، اور آپ حضرات سن بھی رہے ہیں، تو اس امید کے ساتھ غزل کے شعر آپ کو سنائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ دوسرے شہروں کے مقابلے زیادہ اچھی طرح سنیں گے۔ میں اسی امید کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہنے، میں نظر نہ اس سے ملا سکا، میرے ہوش اڑا کے چلی گئی، واہ، ابھی لفظ عشق لکھا ہی تھا، کسی شب نے اوس کی بوند پر، بہت خوب، ابھی لفظ عشق لکھا ہی تھا، کسی شب نے اوس کی بوند پر، وہ صبا کے بھیس میں آئی اور کئی گل کھلا کے چلی گئی، واہ 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 واہ، وہ صبا کے بھیس میں آئی اور کئی کیا کہنے ہیں، کھلا کے چلی گئی، واہ، وہ کیا صبا کہنے ہیں۔ کے بھیس میں۔ اور دوستو، یہ شعر حیدرآباد میں سماعت فرمائیں، وہ کیا صبا کے بھیس میں آئی اور کیا کہنے بھئی اعظم کئی صاحب، گل کھلا کے چلی گئی، واہ، میں دیا تھا اپنے دیار کا جو جلا ہوا تھا بساط بھر، واہ، میں دیا تھا اپنے دیار کا جو جلا ہوا تھا بساط بھر، میری زندگی نے یہ کیا کیا، میری لو بڑھا کے چلی گئی، واہ، میری زندگی نے یہ کیا کیا، بہت خوب، میری لو بڑھا کے چلی گئی، کوئی کہنے؟ روشنی تھی ابھی یہاں۔ ایک غزل کے کچھ شعر اور سناتا ہوں۔ کیا کہنے ہیں، دوستو، جب کوئی اچھا شعر آتا ہے تو اس سے اچھی امیدیں ہوتی ہیں آپ سے، بہت خوب، اور میں یہ کیسے کہہ دوں کہ آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ حق ادا کر رہے ہیں۔ میں ایک غزل پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بڑی سرد ہیں ہوائیں، اوہو، بڑی سرد ہیں ہوائیں، شب غم پگھل رہی ہے، بڑی سرد ہیں ہوائیں، بڑی واہ، سرد ہیں ہوائیں، شب غم پگھل رہی ہے، وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، کوئی شاخ جل رہی ہے، واہ 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 واہ، دھواں سا اٹھ رہا ہے، بہت خوب، کوئی شاخ جل رہی ہے، بڑی سرد ہیں ہوائیں۔ دوستو، کیا کہنے، ابھی 2 سال قیامت سے گزرے ہیں ہم لوگ، میں نے اسی کو غزل بنایا ہے، یہ دو مصرے سن لیں، اور مجھے امید ہے ایک ایک شخص جہاں جہاں تک ہیں لوگ، اگر یہ شعر اچھا لگے تو داد دیں، اچھا نہ لگے تو بالکل داد نہ دیں۔ سنیں، جی سنیں حضرات، سنیں، وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، کوئی شاخ جل رہی ہے، شعر سنیں، ارشاد، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، اوہو، بہت اچھا شعر آ رہا ہے، یہ الرٹ ہو مجھے جائیے، ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو میری نبض چل رہی ہے،
بھائی واہ 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 واہ، میرا ہاتھ کیا کہنا ہے اعظم صاحب، میرا ہاتھ چھو کے تو میری نبض چل رہی ہے، واہ واہ، پھر پڑھ دیجئے، بہت شکریہ، پڑھ دیجئے شعر، بہت شکریہ۔ واہ، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، بہت خوب، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو میری نبض چل رہی ہے، واہ، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو۔ بہت خوب، اور شعر ملاحظہ فرمائیں، حضرت ہیں ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، اوہو، واہ، ہیں ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے، بھائی واہ 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 واہ، میرے کیا کہنے عزیز دوستوں صاحب، کو واہ میری واہ 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 واہ، یہی بات کھل رہی ہے، بہت خوب، بہت خوب، ہے ہزار زخم دل میں، لوگ اشارہ کر رہے ہیں ایسے، کیا کہنے، داد دے کے بتائیے تب یہ اشارہ، مقرر ہے ارشاد، ہزار زخم دل میں، ہے ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے۔ اور دوست ایک پرانا لفظ استعمال کیا ہے یقیناً اردو میں، واہ، میں شعر سناتا ہوں، لفظ نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ سمجھیں گے حیدرآباد ہے یہاں، واہ، سنیے گا یہ شعر سنیں۔ میں یہ کیسے مان جاؤں کہ چراغ بجھ گیا ہے، بہت خوب، میں یہ کیسے میں مان یہ جاؤں، کیسے مان جاؤں کہ چراغ بجھ گیا ہے، ابھی دل کے تاقچے سے تیری لو نکل رہی ہے، ابھی دل کے تاقچے سے، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 واہ، ابھی دل کے تاقچے سے تیری لو نکل رہی ہے۔ دوستو ایک شعر اس میں غزل میں ہے، میں نے جب یہ شعر پڑھا تو ہمارے دوست اقبال اشر صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ شعر کسی ایسے شخص کی نظر کر دو جس کی شادی دیر سے ہو، دیر سے ہوئی ہو، تو میں نے کہا یار، میں نے کہا یہ مطلب تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کبھی، تو یہ شعر سنیں، شعر بہت سنجیدہ ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے میں ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں، جب وہ شعر پڑھتا ہوں تو وہی یاد آتے ہیں، تو بیٹھے ہیں، میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ واہ، میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے، سنیے گا دوستو شعر۔ میں نے پیڑ روشنی کے کیا بات ہے، ذرا دیر سے لگائے، واہ، میں نے پیڑ روشنی کے ذرا دیر سے لگائے، وہ تو پھول پھل رہے ہیں میری عمر ڈھل رہی ہے، واہ، وہ تو پھول پھل رہے ہیں میری عمر ڈھل رہی ہے۔ دوستو آپ اتنا اچھا واہ، سن رہے ہیں، میرا دل کر رہا ہے کہ ایک غزل جو میں نے یہاں کے لیے انتخاب کی تھی وہ غزل آپ کو سنا دوں، ایک آدھ مشاعرے میں کہیں پڑھی ہوگی شاید، سنیں دوستو سنیں، بہت ارشاد، پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے، واہ، دوستو حیدرآباد میں لاج رکھ لیجیے گا، پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے، پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے، پیاس میں زندہ رہے سیراب ہو کر مر گئے، واہ 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 واہ، پہلے آنکھوں میں بسے
پھر خواب ہو کر مر گئے. کیا بات ہے. اور شعر سنیں. پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے. تیرا بختوں کو چلو تیرا شبی نے ڈس لیا. واہ. تیرا بختوں کو چلو تیرا شبی نے ڈس لیا. ان کو کیا کہیے کہ جو مہتاب ہو کر مر گئے. پہلے آنکھوں میں بسے کیا بات ہے. پھر خواب ہو کر مر گئے. اور دوستو یہ شعر سنیں. ارشاد. خود کو سستا بیچ کر وہ. دوستو یہ شعر سنیں, مجھے اپنے انتخاب پہ شرمندہ نہ ہونا پڑے. سن لیجئے گا. خود کو سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا. پہلے آنکھوں میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے. خود کو سستا بیچ کر وہ عمر بھر زندہ رہا. ہم شریف النفس تھے نایاب ہو کر مر گئے. میں بسے پھر خواب ہو کر مر گئے. پہلے آنکھوں میں بسے. اب دوستو آخر میں 4-5 شعر پڑھ کے کیا کہنے. اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے. اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے. اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے. غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے. غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے. جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا. جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا. ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے. ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے. ایک بار ذرا سا تالیاں بجا کے مجھے بتا دیں کم سے کم کہ میں کچھ اچھا پڑھ رہا ہوں. ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے. اور یہ شعر سنیں, شاید یاد رہ جائے. ہم تڑپتے رہے اسی کے لیے. شعر سنیے گا. زہر بھی لگ گیا دوا بن کر. زہر بھی لگ گیا دوا بن کر. ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے. کیا کہنے ہیں صاحب. تھا خودکشی کے لیے. زہر بھی لگ گیا دوا بن کر. ہم نے کھایا تو خودکشی کے لیے. ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے. زہر بھی لگ گیا دوا بن کر. ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے. دوستو ہمارے مشاعرے میں سب سے سینئر شاعر ہمارے منظر بھوپالی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. 50 برس ہو گئے کم سے کم انہیں مشاعرہ پڑھتے ہوئے. آج اس مقام پہ ہیں کہ وہ لوگ انہیں ہموطن گوش ہو کر ایک ایک مصرع ان کا سنتے ہیں. دوستو یہ عمارت ایک دن میں نہیں بنتی. میں نے اسی کو شعر کہا ہے اور اسی طرح کے اپنے بزرگوں کو سامنے رکھ کر میں نے یہ شعر کہا ہے. ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے. شعر سنیں. کتنا مشکل ہے معتبر ہونا. کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے معتبر ہونا. مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے. مرنا پڑتا ہے زندگی. میں عرض کر رہا ہوں
کیا کہنے. کتنا مشکل ہے معتبر ہونا، کتنا مشکل ہے معتبر ہونا، مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے، مرنا پڑتا. اور شعر سنیں. ارشاد. جسم جلتا رہا تیری لو میں، بہت خوب. جسم جلتا رہا تیری لو میں، اوس گرتی رہی نمی کے لیے، واہ. اوس گرتی رہی نمی کے لیے. اور آخری 3 شعر ہمارے محشر صاحب کا حکم ہے، وہ سن لیں. لاکھوں صدمے ڈھیروں غم، لاکھوں صدمے ڈھیروں غم، ڈھیروں غم، لاکھوں صدمے ڈھیروں غم، پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم. واہ. پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم. اور دوستو مجھے امید ہے کہ حیدرآباد میں یہ شعر میرا ضرور یاد رہ جائے گا آپ لوگوں کو. سنیے گا یہ شعر محترم. ارشاد. لاکھوں صدمے ڈھیروں غم، پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم، ایک مدت سے روئے نہیں. واہ. ایک مدت سے روئے نہیں، کیا پتھر کے ہو گئے ہم، کیا پتھر کے پتھر کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں عرض کر رہا ہوں ایک مدت سے روئے نہیں، ایک مدت سے روئے نہیں، ایک مدت سے روئے نہیں، کیا پتھر کے ہو گئے ہم، کیا پتھر کے ہو گئے ہم. دوستو غزل کی زبان میں بھی اپنا درد بیان کیا جا سکتا ہے. یہ شعر سنیں. ہم اس بستی میں ہیں جہاں، ہم اس بستی میں ہیں جہاں، ہم اس بستی میں ہیں جہاں، دھوپ زیادہ سائے کم، دھوپ زیادہ سائے کم. اور دوستو آخری شعر. اور مجھے اپنی محبتوں سے رخصت کر دیجئے آخری شعر پر. یہ شعر سنیں. دھوپ زیادہ سائے کم، اب زخموں میں تاب نہیں، اب زخموں میں تاب نہیں.